بزرگوں کی حاضر جوابی، بزرگوں کی حاضر جوابی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام بزرگوں کی حاضر جوابی میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب، حبیب لبیب، دکھی دلوں کے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کی ایک حدیث شریف سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مجھے مکہ شریف سے باہر جانے کا شرف ملا۔ فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ہمارا گزر جس درخت اور جس پہاڑ کے قریب سے ہوتا تھا، ہر طرف سے بس ایک ہی صدا بلند ہوتی تھی، اور وہ صدا تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کسی نے کہا نا کہ حجر و شجر جن پہ پڑھتے ہیں درود، وہ ہیں اللہ کے پیارے محبوب۔ جو نہیں پڑھتا وہ نہ پڑھے، عاشق کا تو ورد و وظیفہ ہے درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کچھ ذکر خیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے کئی نیک بندے اس طرح کے ہوئے اور کئی خوش بخت خواتین بھی ایسی گزریں کہ جن کی محبت قرآن مثالی تھی۔ آپ پہلے بھی ایک پروگرام میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ایک نیک بندی کا حضرت عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ مکالمہ یہ سن چکے ہیں۔ ابتدا سے لے کر انتہا تک جتنی بھی گفتگو انہوں نے کی وہ ساری کی ساری آیات قرآنیہ میں سے تھی۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ تعالیٰ نے آپ پر بھی بہت فضل فرمایا، بہت کرم فرمایا، اور آپ کا بھی قرآن پاک کے ساتھ جو رشتہ تھا وہ بہت مضبوط رشتہ تھا۔ کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرنا اور دن رات قرآن پاک سے وابستگی، اس کا یہ نظارہ آپ کی زندگی میں نظر آیا کرتا تھا کہ سائلین آتے، آپ سے گفت و شنید کا سلسلہ ہوا کرتا، لوگ آپ کی صحبت سے فیضیاب ہوا کرتے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بندیاں آپ کی صحبت کی برکتیں حاصل کرتیں۔ تو آپ کا عموماً یہ انداز ہوا کرتا تھا کہ آپ آیات قرآنیہ میں سے ہی ان کی باتوں کا جواب دے دیا کرتے۔ اس میں ایسی آیت عام طور پر آپ جواب میں تلاوت فرمایا کرتی ہیں جس میں اشارات کی صورت میں یا بعض اوقات صراحتاً سائل کے سوال کا جواب ہوا کرتا تھا۔ حضرت عامر بن زید بصری آپ فرماتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مضامین قرآن پر آپ کے عبور کا انداز اس طرح کا تھا کہ ایک دفعہ میں حاضر خدمت ہوا، اس وقت شعیب بن حارث بصری یہ بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ شعیب نے چند ایک سوالات حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیے۔ جو بھی سوال انہوں نے کیا، حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے جواباً آیت قرآنی تلاوت فرمائی۔ جس وقت یہ شعیب آپ کے پاس آتے ہیں، حضرت رابعہ اس وقت کہیں سفر کا ارادہ کر رہی ہیں، اور زاد راہ سامان اور دیگر جو سفر کے اسباب وغیرہ تھے وہ تیار کیے جا چکے۔ یہ آتے ہی سلام دعا حال احوال کے بعد پوچھتے ہیں کہ یہ ارشاد فرمائیے کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو آپ نے وہی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ یہ تلاوت فرمائی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس سے جواب مل گیا کہ آپ مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ اگلے سوال جواب کی طرف بڑھنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آپ کی توجہ اس چیز کی طرف دلاتا چلوں کہ ادھر سے سوال آیا، یکدم جواب میں پورے کا پورا قرآن ہے نا۔ اب قرآن کا کون سا حصہ ان کے سامنے تلاوت کرنا ہے تاکہ ان کے سوال کا جواب بھی ہو جائے اور قرآن سے ہٹ کر کو گفتگو بھی نہ کرنی پڑے۔ یہ یقین جانیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے کرم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میں تو یہی عرض کروں گا کہ جب بھی اس طرح کی کوئی بھی چیز سامنے آتی ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے بندوں کے منہ سے نکلنے والی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے برگزیدہ بندے، اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو عقل و فہم عطا فرمایا، یہ سارا اسی کی عطا سے ہے۔ جب اس طرح کے نظارے نگاہوں کے سامنے آتے ہیں نا تو دل سے یہ آواز نکلتی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرا رب پاک ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، میرا رب پاک ہے، بڑی عظمت والا ہے، یہ اسی کی عطا سے سارا کچھ ہے۔ عقل عطا کی اسی نے عطا کی، بینائی بھی اسی نے عطا فرمائی، قوت گویائی بھی اسی نے عطا فرمائی، یہ طاقت، ہمت، قوت، یہ سب اسی کی تو عطا کردہ ہے۔ اگلا سوال کیا گیا، جب یہ مسجد اقصیٰ کے تعلق سے انہوں نے جواب دیا تو شعیب کہتے ہیں کہ یہ ارشاد فرمائیے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اہل ایمان پر سب سے بڑا احسان کون سا کیا ہے؟ جب اس کا سوال کیا گیا تو آپ نے فوراً جواب میں آیت کریمہ تلاوت فرمائی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ اپنا عظمت والا رسول انہیں عطا فرمایا۔ سرکار علیہ وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور اگر آپ غور فرمائیں نا تو اللہ تعالیٰ نے یوں تو بہت ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں۔ خود قرآن ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے لوگو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو اور گننا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اس قدر نعمتیں میرے رب نے عطا فرمائیں۔ لیکن غور فرمائیے گا کہ کسی بھی نعمت کے عطا کرنے پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے احسان کا لفظ ذکر نہیں فرمایا۔ اے میرے بندو، یہ نعمت میں نے تمہیں عطا کر کے تم پر احسان کی ہے، کسی نعمت کے بارے میں یہ بات ذکر نہیں فرمائی گئی۔ یہ بات ذکر کی جا رہی ہے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کرنے پر۔ یہ نبی جو تمہیں عطا کی ہے نا، اے ایمان والو، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس نعمت عظمیٰ کے ملنے پر، اس نعمت کبریٰ کے ملنے پر کیوں نہ پھر ہم بھی خوشیاں منائیں۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو اس پر چاہیے کہ لوگ خوش ہوں۔ تو سرکار اللہ کی نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت کہ ان کے عطا کرنے پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے احسان کا لفظ ذکر فرمایا۔ ہم اسی لیے تو میلاد شریف میں دھوم دھام کے ساتھ اپنے آقا کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں۔ گھروں کو سجایا جاتا ہے، مسجدوں کو سجایا جاتا ہے، پرچم لہرائے جاتے ہیں، اپنے جسم کو بھی نالین شریف کے تغرے سجا کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے نعرے زبان پر لا کر ہم اس کی بھی آرائش و زیبائش کا سامان کرتے ہیں۔ ظاہر ہم سجاتے ہیں اور اللہ سے یہ امید لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ محبوب کی آمد کی خوشی میں ہمارے باطن کو بھی سجا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ خوشیاں منانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شعیب نے اگلا سوال کیا، وہ اگلا سوال کیا تھا کہ مائی صاحبہ، بصرے کے بعض یہودی اس طرح کے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کو یہاں سے کیسے نکالا جائے، مسلمانوں کو کس انداز میں تکلیف میں مبتلا کیا جائے، کس انداز میں انہیں مزید اذیتیں دی جائیں، یہ مختلف طرح کے ہیلے حربے اختیار کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے بڑے اطمینان کے ساتھ جواب دیا، کہنے لگی لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ یہاں بھی آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا نا، جس کا مطلب یہ ہے غم نہ کھاؤ، ڈرو نہیں، اگر تم ایمان والے بن کر رہو تو تم ہی غالب رہو گے، بس تم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے چلے جاؤ، اپنے رب کی تعلیمات پر عمل کرتے چلے جاؤ۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو تمہارا بال بھی باقا کر سکے۔ تو آؤ نا، رب کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔
آپ غور کریں گے نا تاریخ اسلام پر، تو جب تک مسلمان حقیقی معنی میں مسلمان رہا، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تابع فرمان رہا، دنیا کی کوئی طاقت اس طرح کی نہیں تھی جو مسلمان پر غالب آ سکے۔ ہمارے سامنے اسلام کی روشن تاریخ ہے۔ بدر میں کافر کتنے تھے، مسلمان کتنے تھے؟ احد میں کافر کتنے تھے، مسلمان کتنے تھے؟ اس کے علاوہ دیگر غزوات کو دیکھیے، دیگر جنگوں کو دیکھیے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں ہونے والی جنگوں کو دیکھیے، مسلمانوں کی تعداد تھوڑی نظر آئے گی۔ مسلمانوں کے پاس سامان حرب کی یعنی اسلحے کی کمی نظر آئے گی، لیکن اس کے باوجود فتح و نصرت یہ مسلمانوں کا مقدر بنتی چلی گئی۔ کیوں؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے بن کر رہو، اللہ اور اس کے رسول کے تابع فرمان بن کر جیو، تو تم ہی غالب رہو گے۔ شعیب نے اگلا سوال کیا، کہنے لگے یہودی کہتے ہیں کہ جو مسلمان شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے، وہ تو خاک میں مل گئے، اب ان کی کوئی اس طرح سے وقعت اور اہمیت اور حیثیت نہ رہی۔ سیدہ رابعہ بصریہ آپ نے فوراً اس پر بھی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، کہنے لگی لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ان کے بارے میں اس طرح کی بات نہ کرو۔ وہ کہتے ہیں تو کہتے رہیں، دشمن تو اس طرح کی باتیں کرتا ہی ہے، لیکن دشمن کی باتوں پر رنجیدہ ہو جانا، کبیدہ خاطر ہونا، اپنا دل چھوٹا کر لینا، یہ کہاں کی سمجھداری ہے؟ شعیب بن حارث نے اگلا سوال کیا، کہنے لگے کہ ان دنوں میں کچھ عجیب سی کیفیت ہے اور دل میں نا ایک ہیجانی سی کیفیت محسوس کرتا ہوں، دل اداس اداس رہتا ہے، پریشان پریشان رہتا ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اپنی قلبی کیفیات پر بھی غور کریں تو ہو سکتا ہے کہ کئی لمحات ہماری زندگی میں بھی اس طرح کے آ جاتے ہوں کہ جن اوقات میں، جن لمحات میں ہمارا دل بھی پریشان ہوتا ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے رات بندہ بستر پر کروٹیں بدلتے بدلتے ہی رات گزار دیتا ہے، نیند ہی نہیں آتی، بڑی عجیب سی کیفیت رہتی ہے۔ دکان پر گئے، اپنے کاروبار کی طرف بڑھے تو بس کاروبار میں دل نہیں لگ رہا، کام کاج میں دل نہیں لگ رہا، مزید اگر کسی اور کام کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں تو اس طرف دل کا میلان نہیں ہوتا، نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں تو نماز میں بھی بعض اوقات دل نہیں لگتا۔ جب یہ سوال کیا گیا نا دل نہیں لگتا، دل پریشان پریشان رہتا ہے، تو آپ نے جواب میں آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ پڑھتے رہا کرو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، کتنا اچھا کارساز ہے۔ چاہے یہ کلمات زبان پر ہوں، دل کی تائید اور تصدیق بھی اس کی طرف ہو کہ پریشانیاں جتنی بھی زیادہ ہو جائیں، مصیبتیں بڑی سے بڑی بھی آ جائیں، لیکن میرا رب وہ ہے کہ جس کے سامنے کوئی مصیبت نہیں ہے۔ جب اس کی طرف سے حکم ہو جائے گا نا تو یہ ساری مصیبتیں ٹل جائیں گی، یہ بڑی بڑی پریشانیوں کے نظر آنے والے پہاڑ یہ تو ایسے خاک بن کے اڑ جائیں گے کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ تو نظر اپنے رب کی رحمت کی طرف کیوں نہ لگائیں، اسی طرف متوجہ کیوں نہ ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت پر یقین کامل رکھتے ہوئے زندگی کے شب و روز کیوں نہ گزارتے چلے جائیں۔ کاروبار چھوٹ جاتا ہے نا، نوکری چلی گئی، رزق میں تنگی آ گئی، کوئی اور آزمائش کی صورت اس طرح کی بن گئی، اس وقت قلبی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بعض اوقات تو بندہ سوچ کے دھارے میں بہتا 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 اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ بیچارے کا ہارٹ فیل ہو گیا، دماغ کی نس پھٹ گئی۔ اب یہ بیچارہ پریشانی میں اتنا آگے بڑھا کہ پریشانی کو اس نے اپنے اوپر سوار کر لیا۔ اگر یہ ان پریشانیوں کو یوں کہہ کر ٹال دیتا کہ جب میرا رب فرما رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والی کوئی چیز ایسی نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو، تو پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ یہ آج تک میرا رب جو مجھے عطا فرماتا رہا، کیسے ممکن ہے کہ آنے والی زندگی میں مجھے محروم کر دیا جائے؟ کیسے ممکن ہے کہ میں ایسی بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے مر جاؤں، میرا رزق مجھ سے بند کر دیا جائے؟ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو رزق میرے مقدر میں فرمایا، جب تک اس کا آخری دانہ بھی، جی ہاں آخری دانہ بھی جب تک حلق سے نیچے نہیں اتر جاتا اور میرے مقدر کا پانی کا آخری قطرہ بھی میرے حلق میں نہیں ٹپک جاتا، تب تک میں اس دنیا سے جانے والا نہیں ہوں۔
آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا بندہ قریب المرگ ہوتا ہے، بے ہوش ہوتا ہے، اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ غنودگی کے عالم میں ہے، قومے والی کیفیت طاری ہو گئی، یہ نہ بول سکتا ہے، نہ ہل سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، دانت بھی آپس میں جکڑے گئے، لیکن اس وقت بنا دانت کھول کے کچھ نہ کچھ مشروب اس کے حلق میں ٹپکایا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ گھر والوں کی محبت کی ایک علامت ہوتی ہے، لیکن دوسرے لفظوں میں اگر اس کو کہیں نا تو یوں بھی کہیں گے کہ تیرے مقدر کا بھی رزق باقی تھا، یہ لیے بغیر جا کیوں رہا ہے؟ پہلے یہ پی، اس کے بعد دنیا سے جانا، اپنا رزق پورے کا پورا لے کر ہی جائیں گے تو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ کتنا اچھا کارساز ہے۔ اس کے بعد شعیب کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی دعا نہیں بتا دیتی کہ جس کو میں پڑھتا رہوں؟ ادھر سوال ہو رہا ہے اور ادھر ساتھ ہی آیت کریمہ کی صورت میں جواب آ رہا ہے۔ آپ کہنے لگیں اے ہمارے رب ہماری غلطیوں کو مٹا دے، ہمارے جرم و قصور کو ختم فرما دے اور ہمیں نیکوں میں شامل کر لے، گناہ بھی مٹ جائیں، نیکوں کی رفاقت قربت اور معیت بھی میسر آ جائے، اس سے بڑا اللہ کا کیا کرم ہوگا۔ تو آپ نے یہ دعا تعلیم فرمائی۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، غور بھی کرتے چلے جائیے، دیکھتے بھی چلے جائیے کہ آپ کس انداز میں، فوری برجستہ انداز میں آیت کریمہ کا حصہ کچھ نہ کچھ تلاوت کرتی ہیں۔ شعیب بن حارث کہنے لگے اسکندریہ جانے کا ارادہ تھا لیکن سفر نہیں کر سکا، یہ سفر نہ ہونے کا نا مجھے بہت دکھ ہے، بہت افسوس ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا جناب یہ نعمت ملنی تھی نہیں مل سکی، تگو دو تو بڑی کی تھی لیکن کام نہیں بن سکا، میں نے تو اپنی طرف سے جناب وہ جو کیا جا سکتا تھا کر لیا لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا۔ بعض اوقات اس طرح کے جملے زبان پر آتے ہیں، یہ نعمت حاصل کرنے کی کوشش کی نہیں مل سکی، فلاں نعمت حاصل تھی وہ چھن گئی، اسکندریہ جانے کا ارادہ تھا نہیں جا سکا، دل بڑا پریشان ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے یہ کام کیوں نہیں ہو سکا۔ حضرت رابعہ بصریہ کہنے لگی عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کتنی چیزیں اس طرح کی ہیں جنہیں تم اپنے بارے میں ناپسند جانتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہیں، نہیں اگر نہیں جا سکے تو پریشان ہونے کی کیا ضرورت۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ چاہتا کہ تمہارا وہاں جانا بہتر ہے تو تم وہاں پہنچ جاتے، تمہارا وہاں جانا بہتر نہیں تھا تم نہیں جا سکے، تو کیا یہ اچھا ہو کہ معمولات زندگی میں، معاملات زندگی میں یہی چیز ہمارے پیش نظر رہے۔ بڑی تمنا تھی فلاں گاڑی حاصل کرنے کی، بڑا ارادہ تھا کہ جناب یہ تنگ گلی میں گھر ہے، میرا گھر کھلی گلی میں آ جائے، روڈ پر گھر آ جائے، گاڑی بھی ہو، اچھی جگہ پر گھر بھی ہو، گاڑی اپنے گھر میں لا کر پارک کروں، دنیا کی ساری نعمتیں مجھے میسر ہوں، لیکن نہیں مل سکی۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، دونوں چیزیں قرآن نے ذکر فرمائی نا۔ تم جسے ناپسند جانتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو، کھلی گلی میں جاتے، تمہارا دشمن تم پر حملہ کر کے بڑی آسانی کے ساتھ تمہیں مار کر نکل جاتا، تنگ گلی میں رہائش ہے، یہاں تو آنے سے پہلے بھی سوچے گا نکل نہیں سکوں گا، پکڑا جاؤں گا، تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی صورت اور بھی ہو۔ یہ تو ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے نا، تو جسے تم اپنے لیے ناپسند جانتے ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہتر ہو، اور جسے تم پسند کرتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اس کے بعد کے جو قرآنی الفاظ ہیں نا میرے مدنی چینل کے ناظرین، یقین کیجئے تسکین جاں کا سامان کرنے والے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تمہارے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے یہ تم نہیں جانتے، تمہارا رب جانتا ہے، اللہ جانتا ہے تمہارے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے۔ تو جو دے دیا یہ بہتر تھا تو دیا، جو نہیں ملا تمہارے لیے بہتر ہوتا وہ ضرور عطا فرماتا، جب نہیں دیا نا تو یقین کر لو کہ یہ میرے حق میں چیز بہتر ہے ہی نہیں، جب بہتر ہوگی میرا رب ضرور عطا فرمائے گا، اور جب تک اس میں بہتری نہیں ہے میرے رب نے یہ چیز مجھ سے روک لی ہے۔ شعیب بن حارث اگلا سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، برکت کے لیے کچھ ارشاد فرما دیجئے، کاروبار میں برکت ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اللہ کافی ہے کارساز، بس اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، آگے بڑھتے چلے جاؤ، توکل ہوگا نا رب کی ذات پہ، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ آپ غور کریں، پرندہ رزق ذخیرہ نہیں کرتا، لیکن کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن یہ بھوکا سویا ہو، روز کا روز مل جاتا ہے۔
تو جن کا رب پر آسرا ان کو رزق ہمیش، جو اپنے رب کی ذات پر توکل کرنے والے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ رزق کے خزانے ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نعمان بن اسید یہ کہتے ہیں ایک دفعہ کچھ طلبہ آپ کے پاس آئے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس، انہوں نے کچھ سوالات کیے۔ ایک طالب علم کہنے لگا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عظیم ترین نعمت کون سی ہے؟ آپ ارشاد فرمانے لگی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ کیسا اللہ کا کرم ہے، ادھر سوال ہوتا ہے، ادھر اس کے ساتھ ہی برجستہ آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو، یہ لڑائیاں جھگڑے پیدا نہ کرو، یہ تم کسرا پہ چل پڑے، کبھی اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں نقص نکالتے ہو، کبھی اہل بیت کے بارے میں زبان درازی کرتے ہو، کبھی صحابہ کے بارے میں تبرہ بازی بکتے ہو، یہ کسرا کو تم نے اختیار کر لیا، یہ کیوں گروہ در گروہ ہونے لگے؟ آؤ اور ان چیزوں پر مل کر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ کی طرف بڑھتے چلے جاؤ۔ پھر آپ نے ذکر کیا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تمہارے رب نے تم پر فرمائی ہے، تم تو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تمہارے رب نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یقین جانیے یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا بہت بڑا فضل اور بہت بڑا کرم تھا کہ رب نے عقل کامل عطا فرمائی، قرآن کی محبت نصیب فرمائی کہ بات بات پر آیات قرآنیہ کی تلاوت کا سلسلہ ہوا کرتا تھا۔ گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے حضرت حسن بصری اور حضرت رابعہ بصریہ، ان کی باہمی ہونے والی ایک گفتگو کا نظارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت رابعہ بصریہ اور حضرت خواجہ حسن بصری یہ کسی جگہ پر جمع ہوئے۔ خواجہ حسن بصری کہنے لگے عورتیں جو نا یہ ناقص العقل ہوتی ہیں، ان کی عقل کم ہوتی ہے، اس لیے کوئی بھی عورت ایسی نہیں ہے جسے منصب نبوت دیا گیا، ہر نبی مرد ہے، کوئی نبی ایسا نہیں آیا جو عورت۔ اللہ نے عورتوں کو ناقص العقل بنایا ہے، اس لیے نبوت ان کو نہیں دی۔ حضرت رابعہ بصریہ آپ نے فوراً جو جواب دیا نا، برجستہ جواب، کہنے لگی آپ اس حقیقت کا انکار بھی نہیں کر سکتے، میں مانتی ہوں کوئی عورت نبی نہیں ہے، لیکن آپ اس حقیقت کا انکار بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ شرف عطا فرمایا کہ جتنے بھی نبی تھے نا، یہ سارے کے سارے کسی نہ کسی عورت کے پیٹ میں رہے۔ فوراً آپ نے یہ جواب دیا، اور اس کے بعد کہنے لگی اگلی بات بھی عرض کروں۔ اگلی بات یہ ہے کہ میں تسلیم کرتی ہوں عورتیں ناقص العقل ہیں، مرد کامل العقل ہیں، لیکن میرے سامنے ایک نظارہ اور بھی ہے۔ وہ نظارہ کیا ہے؟ کہنے لگی کہ کوئی عورت تاریخ میں مجھے ایسی نظر نہیں آتی جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہو۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والے جتنے بھی تاریخ میں نظر آتے ہیں یہ مرد ہیں۔ ان مردوں نے ربوبیت کی باتیں کی، الوہیت کی باتیں کی، رزاقیت کی باتیں کی، اپنے آپ کو سجدہ کروانے کی باتیں کی، لیکن کوئی عورت ایسی نہیں کہ جس نے الوہیت اور ربوبیت کا دعویٰ کیا ہو۔ اور یہ کہنے کے بعد پھر کہتی ہیں کہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ناقص العقل نے اپنے تقوی کی حفاظت کا سامان کیا، اور بعض کامل العقل اس طرح کے بھی کہلانے والے آئے کہ جنہوں نے جگہ جگہ ٹھوکریں کھائیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات کے منکر ہوئے، الوہیت کی بات کی۔ انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگانے والا کون ہے؟ ایک مرد ہی تو تھا۔ حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا یہ جواب سن کر حضرت حسن بصری آپ خاموش ہو گئے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے بندوں کو جو عقل عطا فرمائی، بات وہی ہے جو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ سارے نظارے دیکھنے کے بعد نہ اللہ کی تعریف ہی زبان پر آتی ہے، اور یہی کلمات زبان پر آتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، میرا رب پاک ہے، عظمت والا، میرا رب پاک ہے، ساری تعریفیں اس کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل خیر عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگوں کی
حاضر جوابی، بزرگوں کی حاضر جوابی.